تو آپ لوگ مجھے میسج کیجئے گا، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھی بات بھی ہے کہ چلو کمنٹ نہیں ہو رہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کیونکہ اچھی چیز کو ہر کام کو نا تھوڑا پازیٹیو انداز میں جب انسان لیتا ہے نا تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں اگر ایک کامیاب انسان ہے، نیگیٹو پرسن اور ایک پازیٹیو پرسن، جیسے کہ فرض کریں ہم پاکستانی اگر کسی روڈ پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ روڈ جو ہو وہ خراب ہو تو ہم لوگ سارا دن گالیاں دیتے رہتے ہیں، جس نے روڈ بنایا اس کو پہلے تو خود کو گالیاں دیتے ہیں کہ یار میں کسی کمینے کا بچہ ہوں جو میں اس روڈ پہ مجھے عقل نہیں ہے، خود کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے مجھے بھائی میرے دوسرے نمبر پہ شیئر کرنا وہ پاکستانی نمبر پہ، کیونکہ اس موبائل سے میں لائیو ہوں، تو پھر جو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس نے روڈ بنایا اس کو، پھر پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک کامیاب پازیٹیو مائنڈ والا انسان یہ سوچ کے نکل جاتا ہے اسی روڈ پہ کہ چلو یار روڈ خراب ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور ظاہری بات ہے روڈ خراب ہوتا ہے تو گاڑیاں سلو چلتی ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یار روڈ خراب ہے، نیند بھی نہیں آئے گی، تو اس طریقے سے جب وہ نکلتا ہے، سفر تو دونوں نے کرنا ہے، ایک نے اپنا دماغ خراب کیا ہوتا ہے، سارے راستے پہ خود کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ پازیٹیو کوئی بھی کام ہو، جیسے ابھی میرے کامنٹ نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے، تو تھینک یو سو مچ، مجیب بھائی نے میسج کیا، آواز کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ مجیب بھائی۔ اوکے، اگر کوئی سوال اگر آپ لوگوں نے پوچھنا ہو مجھ سے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ نا لنک دے دیتا ہوں، آپ لوگوں نے ڈائریکٹ مجھ سے نا اسی لنک پہ کلک کر کے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ میں نے لنک دے دیا ہے، کوئی سوال ہو نا تو آپ نے اس پہ کلک کر کے نا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے مجھ سے نا پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آج آپ لوگوں کو نا میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں چیمپئن کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چیمپئن کے بارے میں، پھر ہم جو ہے ہمارا جو سیشن ہے اس کے بارے میں ہم جائیں گے، لیکن چیمپئن کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ چیمپئن کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چیمپئن کون بنتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ جو میں نے سیکھا ہے اپنے حالات سے یہاں تک پہنچ کے میں نے جو سیکھا ہے کہ چیمپئن کون ہوتا ہے۔ چیمپئن کا جو سب سے پہلے ہوتا ہے نا وہ ہے سی سی ہوتا ہے نا کریٹر۔ سی سے دو طرح کے لوگ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سی سے دو طرح کے لوگ نکلتے ہیں، یا تو ہوتا ہے کریٹر اور یا وہ نکلتا ہے کمپلینر، ٹھیک ہے؟ سی سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو کریٹر ہوتا ہے اور یا کمپلینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی پلیٹ فارم میں ہو، ان کے کمپلین ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ان کے کمپلین ختم نہیں ہوتے، سر جی یہ جگہ پہ ہوں، یہ ایسا ایسا کیوں ہے، یہ ایسا ایسا کیوں ہے، ان کے روزانہ نا نیو کمپلین، نیو ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، وہ کمپلینر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے کمپلین ختم نہیں ہوتے، ہر بات پہ ان کا کمپلین ہوتا ہے، ہر کام پہ ان کا کمپلین ہوتا ہے، وہ جسٹ کمپلین 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 اور کمپلین کرتے رہتے ہیں، ان کا زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے کمپلین کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوتا ہے کریٹر، سی سے ہوتا ہے کریٹر، کریٹر ہوتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہسٹری کریٹ کرتا ہے، وہ لگا رہتا ہے اپنے کام میں، ٹھیک ہے؟ تو کریٹر جو ہوتا ہے وہ نیور کمپلین اینڈ کمپلینر نیور کریٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے نا زندگی میں نے یہ چیز سیکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ کریٹر رہنا ہے، کمپلینر نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ کمپلینر بندہ چیمپئن نہیں بن سکتا، وہ ساری زندگی جو ہے نا، ساری زندگی وہ جس ایک ہی کام کرتا ہے، وہ جس پرابلم ڈھونڈتا رہتا ہے، کمپلین کرتا رہتا ہے، سر جی کل آپ کو آ جائے گا، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، کسی پلیٹ فارم میں کام کرے گا، کسی کمپنی میں کام کرے گا، روزانہ سو بہانے ان کے، کمپلین کمپلین، یہ چیز نہیں مل رہی، یہ چیز نہیں مل رہی، اور کریٹر جو ہوتا ہے نا وہ چپ چاپ کر کے اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خود کریٹ کرتا ہے، ہسٹری بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سی ہوتا ہے نا کریٹر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم لمبا اسی لیے نہیں جا رہے کیونکہ آپ لوگ بھی تو ماشاءاللہ میری طرح جلدی بور ہونے والے لوگ ہیں، تو دیکھیں میں آپ لوگوں میں سے ہوں، دیکھیں آپ لوگوں کے پاس، دیکھیں آج کل کی دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں،
بہت سارے اچھے اچھے ٹرینرز ہیں، بہت اچھے اچھے ٹرینرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں مزے کی بات یہ کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کچھ کرنے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے۔ تو جب آپ لوگوں میں سے ایک آدمی آپ لوگوں کو کچھ بتانے لگتا ہے تو میرے خیال میں ان کو اچھے طریقے سے اور بڑے ڈیپلی سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم تو شنو شرما کو بھی سنتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ٹرینرز ہیں دنیا میں، بہت بڑے ٹرینرز ہیں، لیکن ان کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ وہ ہم میں سے گئے ہیں۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جو آپ لوگوں میں سے ہیں اور آپ کی فیملی میں سے ہیں، تو آپ کائنڈلی مجھے زیادہ سنیں۔ میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں یار کیا یار دفع کرو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو میں کچھ کرنے والا ہوں، کچھ کرنے لگا ہوں یا میں کچھ بتانے والا ہوں، تو آپ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا اس چیز کو رسپیکٹ دے جو میں بتا رہا ہوں، مجھے نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کریٹر ہوتا ہے وکا گی ڈالم گی ڈالم انا سا میرا بیٹا ہے میوزک لے کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا کریٹر بننا ہے، آپ لوگوں کو محنت کرنا ہے، کمپلین چھوڑ دیں۔ من بعد آپ جو کمپلینر ہوتا ہے ان کی کمپلین آ رہی ہوتی ہے کہ سر یہ نہیں ہو گیا، وہ ہو گیا، اگلے دن نیا کمپلین۔ وہ آدمی کبھی زندگی میں چیمپئن نہیں بن سکتا کیونکہ وہ کمپلینر ہے، کریٹر نہیں۔ تو آپ لوگوں نے نہ بننا ہے کریٹر، نہ کہ کمپلینر بننا ہے، میری بات یاد رکھنا۔ زندگی میں آپ لوگوں نے بننا ہے کریٹر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کریٹ کون ہوتا ہے؟ جو لیڈر کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں جو لیڈرز کریٹ کرتا ہے۔ آپ اگر کریٹر ہیں تو آپ اپنی ٹیم میں لیڈر کریٹس کر سکتے ہیں، اگر آپ کریٹر نہیں ہیں تو دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں کریٹ کر سکتے زندگی میں۔ یاد رکھنا ایک بزنس مین میں، ایک دھندے والے، ایک کاروباری انسان میں وہ کرتا کیا ہے؟ کاروباری انسان کرتا کیا ہے؟ ایک کاروباری انسان جو ہے نا وہ زندگی میں کریٹ کرتا رہتا ہے، وہ پروڈکٹ کو کریٹ کرتا ہے۔ چھوٹی سی پروڈکٹ ہوگی، اس کی کچھ ویلیو بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ اس چیز کو نا وہ بزنس مین کیا کرتا ہے؟ کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آگے بناتا ہے، پہلاتا ہے لوگوں کو۔ جیسے مجیب بھائی بھی ہیں یہاں پہ، دیکھیں میں چھوٹی سی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو ہم کریٹ کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، اس کو کریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں اور اگلے نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے۔ آپ کی جو ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ جوائن ہے تو آپ ان کو کریٹ کریں۔ ایک آدمی ہے وہ گھر پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوا، غریب ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ آپ اس کو 50,000 پہ لے کے گئے ہو، 1 لاکھ پہ لے کے گئے ہو، آپ ایک بزنس مین ہو، آپ اس کو کریٹ کر رہے ہو۔ جب آپ نے اس کو کریٹ کیا اپنے ڈاؤن لائن کو، ٹھیک ہے، تو آپ ایک بزنس مین ہو اور آپ نے اصل کام کیا، آپ نے کریٹ کیا، اس کی انکمنگ کریٹ کی آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کریٹر بنے، نہ کہ آپ لوگ بنے کمپلینر۔ روزانہ آپ کمپلین کرتے رہیں تو وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چیمپئن آدمی کی یہ خوبی نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے چیمپئن بننا ہے، ٹھیک ہے۔ چیمپئن کی دوسری ہے جو ہے ایچ ہے۔ ایچ کے بعد ہم پھر دوسرے پوائنٹ پہ جائیں گے جو بہت ضروری ہے، جو میں آپ لوگوں کو نا ایک اپنی اوریجنل سٹوری آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایچ کے بعد میں آپ کو اپنی اوریجنل سٹوری انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ جوائن نہیں ہو سکے لائیو میں، وہ میں ہی شیئر کر دوں گا، آپ بعد میں بھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے، اگر دیکھنا چاہے تو ایچ ہوتا ہے ہونیسٹ، ٹھیک ہے، ہونیسٹ۔ ایچ جتنے بھی چیمپئن آدمی ہیں نا دنیا میں وہ ہونیسٹ ہوتے ہیں۔ وہ ہونیسٹ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ ہونیسٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہونیسٹ ہوتے ہیں، بعد میں وہ اپنے کام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ٹائم دیا، ہمارے 2 طرح کے ٹائم ہوتے ہیں۔ ٹائم تو ایک ہوتا ہے 11 بجے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ایگزیکٹلی 11 بجے کا ٹائم ہے، اور ایک پھر ہمارا پاکستانی ٹائم ہے کہ ہم 2 بجے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ 11 بجے کا ٹائم دیا، آپ نے 11 بجے سے پہلے پہنچنا ہے اس جگہ پہ، تو یہ ہوتی ہے ہونیسٹ، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ساتھ کتنے ہونیسٹ ہیں؟ آپ وعدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سر میں یہ کروں گا، آپ اپنے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اپنے ماں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اپنے بہنوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن پھر وہ کرتے نہیں ہیں۔ میں یہ موٹر سائیکل لوں گا، پھر وہ لیتے نہیں ہیں۔ تو
آپ اپنے ساتھ ہونیسٹ نہیں ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ٹرکا رہے ہیں تو آپ تو ساری زندگی بس ایسے ہی لگے رہیں گے۔ تو ہونیسٹ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے۔ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہونیسٹ یہ آدمی ہے یار، بڑا ایماندار ہے، پیسے دیے واپس کر دیے، ٹھیک ہے، ہم صرف اسی کو ہونیسٹ کہتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو ہے زندگی میں وہ ہوتا ہے ایماندار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی زندگی میں ایماندار ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، وہ ایماندار ہے، پیسے بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، لیکن وہ آدمی ہوتا ہے غریب، ساری زندگی غریب مرتا ہے۔ یہ اور آپ دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، میں بھی اپنے محلے میں دیکھتا ہوں، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، وہ آدمی لوگ بھی کہتے ہیں بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا یار کیا بات ہے، لیکن مرتا کیسا ہے؟ غریب۔ اس کے بچے، اگر آپ اس کے گھر میں جائیں گے، اس کی بیوی، ان کی بیوی کے حالت آپ دیکھیں گے، وہ کوئی فرمائش ہی نہیں کر سکتے، بچے ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو بڑا اچھا آدمی ہے، ہونیسٹ آدمی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہونیسٹ، کیونکہ وہ ہونیسٹ اسی لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس نے کمٹمنٹ کی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں وہ کروں گا۔ آپ اپنے ساتھ ہونیسٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ ہونیسٹ ہونا پڑے گا۔ دیکھیں جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے نا تو بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ فرض کرے آپ لوگوں نے ڈائٹنگ شروع کر دی کہ یار میں نے ڈائٹنگ شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے کل سے میں انشاءاللہ ڈائٹنگ کروں گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کل آپ لوگوں کو کوئی کھانے پہ ضرور بلائے گا، کھانے پہ ضرور بلائے گا، یا گھر میں اچھی کوئی ڈش بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو مشکلیں ضرور آتی ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں کل ڈائٹنگ سے شروع کروں گا، آج کے بعد میں چائے نہیں پیوں گا، آپ دیکھنا اس کے بعد آپ کو چائے کی محفلوں میں ہی جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو صرف چائے اور چائے اور چائے ہی ملتی ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان ہونیسٹ ہوتا ہے نا تو بہت بہت تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اور بہت ساری چیزیں اس کو آڑے لیتی ہے، لیکن جب ایک انسان اگر اپنے آپ کے ساتھ ہونیسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کے ساتھ نہ ہونیسٹ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ساتھ ہونیسٹ رہیں۔ اگر آپ نے کسی کو بولا، سینئر کو بولا کہ میں اس ٹائم پہ آؤں گا، تو آپ نے اس ٹائم پہ لازمی جانا ہے، اس آدمی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ آدمی آئے یا نہ آئے، آپ کا کام ہے ادھر جانا، میں بس آ گیا۔ گاڑی ہے یا پیادل ہے، آپ نے بتایا تھا میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بڑی دفعہ ایسے ہوا، میرے باپ نے مجھے بڑی دفعہ پیچھے سے یہ کہا، وہ کہا، یہ لے کے آ، وہ لے کے آ، لیکن میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس جگہ پہ آؤں گا، خدا کی قسم میں اس جگہ پہ ضرور جاتا۔ میں اگر ایک دفعہ کمٹمنٹ کر دی کسی کے ساتھ، میں لازمی وقت سے پہلے اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوتا۔ تو آپ لوگ ہونیسٹ رہیں اپنے ساتھ۔ آپ لوگ کال کر کے آپ کے سینئرز آپ کو کال کرتے ہیں کہ بھائی آؤ گے کل کے لیے، تو ہم لوگ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دیکھیں آپ تو کسی کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ ہونیسٹ نہیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اوپر سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کے اندر چینج آئے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ زندگی میں بوسٹ کرے گا اور آپ کو اچھی جگہ پہ لے کے جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے سیکھا ہے زندگی سے۔ جب آپ ہونیسٹ رہتے ہیں اپنے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ ہونیسٹ رہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کسی غلط جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، ہونیسٹ ہیں اپنے ساتھ، ٹائم کے پابندی کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، کوئی نہ کوئی دروازہ کھول لیتا ہے، اور آپ کو زندگی میں آسانی ملتی ہے، اور آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں کہ یار شکر ہے یار، اس سے تو یہ کام بہت اچھا ہے۔ اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ، ہونیسٹ کے ساتھ، نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکسٹ دروازہ کھول لیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو اس سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی کہ روز بروز آپ کو اچھے سے اچھا ملتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیکھتا ہے جو ہونیسٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میری یہاں پہ بیوی، انہوں نے شروع کیا، ہونیسٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے شروع کیا کہ یار کس طریقے سے وہ پیکنگ کرتے تھے، اور ہاتھ کے ساتھ ساری رات ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے، ایسے آرڈر آتے تھے، 100 آرڈر آتے تھے، سارے ایڈریس ہاتھ کے ساتھ ایسے لکھتے تھے میری بھائی، ٹھیک ہے۔
پھر لاک ڈاؤن میں پاکستان میں تھا، میں جب ادھر آیا تو وہ ایسے لکھ رہے تھے، ہونیسٹی کے ساتھ لکھ رہے تھے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک ایک پے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا، تو اس سے پہلے تو حالات ایسی تھی کہ یار 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، جب اتنی آئی کہ یار لکھنا ہی ہے، پیسے آ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں، تو بس بھی تو بڑی اچھی بات ہے، ہونیسٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ ساری جو چیزیں تھی، ٹھیک ہے، وہ میں کمپیوٹر پہ لے کے آیا، میں خود کمپیوٹر پہ کرتا، پرنٹ لگاتا اور سارا وہ ڈال لیتا، تو میری بیوی کا جو 100% کام تھا وہ 10% رہ گیا، کیونکہ وہ ہونیسٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ابھی میں جو ہوں، میں اتنا شکر گزار ہوا اللہ کا، میں نے کہا یا اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ملیشیا میں آ کے میں کبھی نائٹ مارکیٹ میں جاتا، کبھی سودا بیچتا، کبھی کدھر جاتا، کبھی موٹر سائیکل پہ آئس کریم بیچتا، یہ تو میں کرسی پہ بیٹھ کے صرف پرنٹ نکالتا ہوں، اور پر جو پیکنگ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ اس طرح کی پیکنگ، یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی پیکنگ، یہ مجھے اس کا 5 روپیہ مل جاتا ہے، یہ بیٹھ بیٹھ کے 5 روپیہ ایک پیکنگ کا ملتا ہے۔ اللہ خدا کی قسم اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور میں ایمانداری کے ساتھ سارا دن رات کام کرتا، میری بیوی کا کام 10% رہ گیا، ٹھیک ہے، اور اب میں جو ہے میں کر رہا ہوں 100% کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اور میں اتنا خوش کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش تھا۔ پھر کیا ہوا، 1 سال بعد وہ کام جو ہے نا وہ کچھ اور شیپ میں آ گیا، اور آپ یقین کریں گے کہ اب مجھے نا ضرورت بھی نہیں ہے وہ لکھنے کی، میں سیدھا کرتا ہوں، پرنٹ پورا نکل جاتا ہے، 1,000 200 300 کی، وہ پورا پرنٹ ہی خود ہی نکل جاتا ہے، خود ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد، شروع میں تو خوش تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ چلی جائے گی، کیونکہ میں سارا دن وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ساری رات جو ہے 100 200 جو ہے نا وہ ایڈریس لکھتا ہوں لوگوں کی۔ تو میں نے بولا یار میری تو آنکھیں چلی جائے گی، لیکن پھر مجھے منظور تھا کیونکہ پیسہ آ رہا تھا، لیکن میں خوش بہت تھا، ایک خدا کی قسم ایک پرنٹ نکالتا، شکر ادا کرتا، استغفار پڑھتا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اتنا خوش تھا، ایمانداری سے کام کر رہا تھا۔ اب آپ یقین کریں گے، میں صرف پرنٹ کرتا ہوں، پورا نکل جاتا ہے، اور میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے اس ٹائم پہ لگا کہ یار یہ بہت اچھا ہے، ابھی مجھے لگا کہ یار یہ بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میں خوش ہوں بہت زیادہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا پھر ایسا ایک وقت آئے گا کہ میں ہوں گا ہی نہیں، اور یہ کام بھی چلتا رہے گا۔ کیوں؟ ایمانداری اور ہونسٹ اور خوش۔ ہم لوگ جس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں نا، اس میں نا سوراخ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب۔ دیکھیں یار، آپ جو کام کر رہے ہو کیا آپ نے اس کو کس کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو کبھی ایسے کس کیا؟ تھینک یو یار، تم میرا ساتھ دیتے ہو۔ میں موٹر سائیکل چلاتا، موٹر سائیکل میں آئس کریم بیچتا، میں خدا کی قسم میں اپنی وائف کو کہتا یہاں پہ، یہ جو موٹر سائیکل ہے نا یہ میرا بھائی ہے، یہ موٹر سائیکل میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ میری ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ میں روزانہ اس پہ ایسے ہاتھ پھیرتا، اس کو تھینک یو بولتا۔ تو آپ لوگ ہونسٹ رہیں، اور اپنے کام اپنے آپ کے ساتھ اور پھر اپنے کام کے ساتھ، دیکھنا یار آپ لوگ بہت آگے جائیں گے۔ ہم لوگ ہونسٹ نہیں ہیں، ہم لوگ سینئر کی بلاتا ہے کہ آفس آ جا، یار کس لیے جاتا ہوں ہے، کوئی ہوگا نہیں، کوئی پیسے نہیں آئیں گے تو کسی لیے جاؤں؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ غریب بھی کیا سوچتے ہیں، اور غریب آدمی جو ہے نا وہ گلے سے نیچے سوچتا ہے، یہاں سے نیچے، غریب آدمی یہاں سے نیچے سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کام کیا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، وہ سارا دن صرف دیہڑی کا سوچتا ہے، وہ یہاں سے نیچے محنت کرتا ہے، یہاں سے نیچے سوچتا ہے غریب آدمی، اور امیر آدمی یہاں سے اوپر سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے یار آج جاؤں گا، کوئی نئی چیز دیکھنے کو مل جائے گی ہے، کوئی نیا کام کروں گا، کوئی نئی چیز دیکھنے کو مل جائے گی، کوئی سیکھنے کو کچھ مل جائے گا۔ دیکھیں جتنا انسان سیکھتا جاتا ہے اتنا انسان اوپر چلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور امیر آدمی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، دنیا کی سب سے زیادہ بیسٹ سیلر بک ہے، اس میں لکھا بھی ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، اور امیر آدمی جو ہے وہ سیکھنے کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اپنے علاقے میں آپ جتنے بھی ٹیچرز کو دیکھ لیں، سارے غریب ہیں، ٹھیک ہے، سارے غریب ہیں، کیونکہ وہ پیسے کے لیے جو ہے پڑھاتے ہیں لڑکوں کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ ان
ٹرینرز کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو فری میں لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ امیر ہیں، ٹھیک ہے، جو فری میں لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ امیر ہوں گے، کیونکہ وہ سکھاتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ کاپی نکال کے دیکھ لیں، آپ لوگ ایک دفعہ کاپی میں آپ لکھیں پرسوت فار ہیپینس، پرسوت پرسوت فار ہیپینس۔ یہ ایک امریکن ایک بروکر کی سچی فلم ہے، آپ ایک دفعہ ضرور دیکھنا، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ غریبی میں سیکھتے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور بعد میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی یہ فلم دیکھنا، اردو ڈبنگ میں آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ پرسوت آف ہیپینس یعنی کہ خوشیوں کی تلاش، ٹھیک ہے۔ ایک اتنا غریب آدمی کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ لیتی ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ واش روم میں اپنے بیٹے کو لے کے ادھر سوتا ہے، لیکن وہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، سیکھنے کے لیے وہ جاتا ہے، ریگولر سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آدمی بولتے ہیں کہ یار 6 مہینے دیر سیکھے گا پھر آپ کا چانس نکلے گا کچھ، تو 6 مہینے تک وہ سیکھتا ہے، کہتا ہے یار میرے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہو، تم نے مجھے سیکھنے پہ لگا دیا بھائی۔ لیکن وہ دیکھتا ہے لوگوں کو، لوگ سارے خوش ہوتے ہیں، تو پھر وہ کرتا کیا ہے، یار یہ لوگ اگر خوش ہیں تو وہ مجبوری میں اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ملتا، اس کو لے لیتے ہیں اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور پھر وہ امریکہ کا تاریخ میں آج تک بھی اگر آپ دیکھیں، وہ آدمی جو ہے اس پہ بائیوگرافی فلم بنی ہے، وہ ریچسٹ پرسن ہے امریکہ کا۔ تو زندگی میں یاد رکھنا، سیکھنے کا کمل آپ کو جہاں بھی ملتا ہے، آپ لوگ اگر آپ کے سینئر بلاتا ہے آپ لوگ جائیں، کوئی جوائن ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ لوگ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، یار اس آدمی سے تو کوئی نیا سوال تو مل جائے گا نا، وہ آپ کو کوئی نئے طنز تو کرے گا نا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہی چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ہونیسٹ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ ہونیسٹ نہیں ہوتے، پھر ہم جو کسی کے ساتھ بات بھی کرنے جاتے ہیں تو ہم آلریڈی ہار مان چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ساتھ ہونیسٹ رہیں، چیمپئن کی یہ بڑی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کمٹمنٹ ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہونیسٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایچ کے بعد میں نے بولا بھی تھا کہ ایچ کے بعد ہم جو لوگ ہیں ہم تھوڑا سا بات کریں گے پلان کے اوپر، جو نیا پلان آ رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیا پلان آ رہا ہے، اس میں آٹا، چینی، دال اور اس طرح کی راشن 100 چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، 100 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ جو ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا نا پلاننگ بتانے لگا ہوں۔ وہ پلاننگ بتانے سے پہلے نا میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ 2011 میں سیو دی چلڈرن میں سروے کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ سیو دی چلڈرن میں سروے کر رہا تھا، اور میں کیسے میرے بھائی نے تو عباسین میں اور پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول میں پڑھا تھا، اور میں نے ڈگری کالج بٹکرام سے میں نے پڑھا تھا، اور وہ میرے بھائی نے بھی فارم جمع کیے سیو دی چلڈرن میں نے بھی کیے۔ انہوں نے بولا کہ یار تمہارا ہائی ایجوکیشن ہے، میرے بھائی کو ریجیکٹ کیا اور مجھے سے سر چاپ کو ڈال دیا انہوں نے، اور پر ڈے 2000 دیتے تھے، اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو لو جی ہم سیو دی چلڈرن میں تھے، اور ہم پورے 164 سوال ہم لوگوں سے پوچھتے تھے، اس میں سے نہانے کے بھی سوال ہوتے تھے، تو بڑے مشکل تھے، کیسے یار نہانے کا سوال پوچھوں گا ان میں لوگوں سے، اور نہانے پہ بھی 30-40 سوال تھے، کیوں نہاتے ہو، کہاں نہاتے ہو، نہ نہائے، اور پشتوں میں بھی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ لامبا ولیل لامبی ہے، اس طرح کا تو سوال آدمی پوچھتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی کمیونٹی میں ہی پوچھنا تھا۔ اتنے سارے سوال تھے جو ہم الائی میں سب سے پہلے گئے، اور انہوں نے بولا تھا کہ یار 4 گھروں کو چھوڑ کے تو 5ویں گھر میں آپ نے فارم فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، 4 گھروں کو چھوڑ کے 5ویں گھر میں فارم فل کرنا ہے، اور الائی میں، ٹھیک ہے۔ لو جی پہلے دن لڑکیوں نے جی 12 13 14 فارم فل کیے لڑکوں نے، اور میں نے صرف 4 فارم فل کیے۔ تو سارے لوگ کہتے تھے یار اختر آج تو تیری خیر نہیں ہے یار، کیونکہ رات کو وہ کمیٹی وہ سارے بیٹھ جاتے تھے اور پھر وہ گروپ فیڈ بیک ہوتا۔ میں نے بولا چلو دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بات ہوئی کہ واہ 4 فل کیے، اس نے 4 فل، مجھے وہ جو ہمارا ٹیم لیڈر تھا کہتا ہے یار اختر کتنے؟ میں نے بولا سر میں نے تو بڑی مشکل سے صرف 4 فل کیے۔ اس نے بولا یہ کیا؟ میں نے بولا سر آپ نے خود بولا تھا کہ 4 گھر کو چھوڑ کے 5ویں گھر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، 4 گھروں کو چھوڑ کے 5ویں گھر میں جانا ہے، اور پھر جا کے جو ہے اس گھر میں نہ آپ
ملتا جلتا نہ آئے، 4 گھروں کو لازمی چھوڑ کے 5ویں گھر سے فارم فل کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا۔ میں نے کہا سر آپ بھی الائی کو دیکھیں، یہاں پہ پہاڑ ہیں، 4 گھروں کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جانے کے لیے میں نیچے اترتا، دوسرے پہاڑ پہ جاتا، پھر دوسرے گھر میں جاتا، سر ٹائم لگتا ہے۔ وہ ایک دم شک میں آ گیا، انہوں نے بولا یہ جو 12 کیے تھے انہوں نے، تم لوگوں نے یہ جو 12 فارم فل کیے ہیں یہ تم نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کیے ہیں، خود سے سارے جواب دے دیے۔ انہوں نے بولے ان سب کے نہ چیک کرو، ان سب کے چیک کرو، اور مجھے کہا تم آج کے بعد ان کے ٹیم لیڈر ہو۔ تو خدا کی قسم میں جو ہے نا ٹیم لیڈر ہو گیا، اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو 4 تھے وہ فل کیے تھے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے میں نے سارے جو ہے نا فل کیے تھے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ایک ملتے جلتے سوال تھے، تو میں نے ایک جگہ پہ اس سب کو بلا لیا اور میں نے وہ فل کیے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا کہ میں بعد میں یہ آپ کو لاجک بتانے جاؤں گا کہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر اپنی باتوں کا اگر انداز گفتگو بدل لیں، ٹھیک ہے، تو ہم زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی انا، اپنی اکڑ اور انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، اس کو ہم یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں آپ دیکھیں، فرض کریں میں آپ کو ایک دوسرا مثال بتاتا ہوں، اور آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ایک آدمی بیٹا ہوتا ہے اندھا، اور اس نے اپنے سامنے مٹکا رکھا ہوتا ہے بیکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لڑکی ادھر سے آتی ہے، دیکھتی ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ لکھ کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی پہچان لیتا ہے کہ لڑکی آئی تھی، اس نے کچھ لکھا اور وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد 2 گھنٹے بعد جب وہ آتی ہے تو وہ کٹورا جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لڑکی کو نا ایسے کر کے نا وہ کہتی ہے کہ تم نے کیا لکھا تھا اس کے اوپر، اور اندھا پوچھتا ہے نا ایسے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جو لکھا ہوا تھا، پہلے تو آپ نے لکھا تھا کہ میں آئی ایم بلائنڈ ہیلپ می، تو میں نے اس کو نا تھوڑا چینج کیا، میں نے چینج کیا کہ آج دن کتنا خوبصورت ہے لیکن میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس بات پہ لوگوں کو نا مجھ پر تھوڑا رحم آیا، اور لوگوں نے پیسے دے دیے، سمجھ آ گئی نا۔ تو باتوں کو نا اپنے اندازی زندگی گفتگو تھوڑا سا بدل لو، ٹھیک ہے، اندازی گفتگو میں تھوڑا سا نکار لے کے آؤ، پریکٹس کرو اس کے لیے، اگر غلط بول لو تو معافی مانگ لو، ایگو میں کیوں پڑ جاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی جو دیا مشورہ دیا، اور آپ یقین کریں اس کے بعد میں 4 ہی یا 3 ہی فائل میں فل کرتا، ٹھیک ہے، اور میرے جو لیڈر تھا ان کو پکا یقین تھا کہ یہی آدمی جو ہے یہ ایمانداری کے ساتھ 4 ہی فل کرتا ہے، باقی جو ہے نا یہ سارے بیکار، یہ جھوٹے ہیں، 12 فل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کو کیش کرو، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو اسی لیے یہ بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور مزے کی ایک تھوڑی سی اور بات، تھوڑا سا میں ٹیسٹی کے لیے تھوڑا سا ایک اور بات ڈال لیتا ہوں۔ دیکھیں الائی میں جب میں تھا، تو جب میں لوگوں سے بات کرتا، ٹھیک ہے، تو ان کی ایک امید سی بن جاتی، دیکھیں جو پاکستانی ہوتے ہیں نا، ان کی ایک امید بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک امید بن جاتی ہے، اگر آپ ان کے شناختی کارڈ لے لیتے ہیں نا تو ان لوگوں کی امید بن جاتی ہے۔ تھینک یو خالد، اوکے، تو ان کی امید بن جاتی ہے اگر آپ کسی پاکستانی سے نا اس کا پاسپورٹ یا اس کا شناختی کارڈ مانگتے ہو، ٹھیک ہے، کہ بھائی اگر آپ اپنا شناختی کارڈ دے سکتے ہیں تو اگلا جو ہے نا وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگلا بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یار کچھ ملے گا، کیونکہ ہماری عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ملیشیا میں یا کسی اور جگہ پہ کسی سے شناختی کارڈ کی مانگ کرتے ہیں نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ غلط یوز نہ کریں، میرا شناختی کارڈ کا غلط یوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس جگہ پہ میں ایسے کچھ کرتا تو آپ یقین کریں، وہ پہاڑی علاقہ تھا الائی کا، میں کا پی کے گھی اور ساتھ میں نا وہ انڈے شنڈے اور فروٹس ساتھ میں لے کے آتا، کیونکہ میں ان کا شناختی کارڈ لے لیتا، میں ان کا تھا ابھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو نا بہت کچھ ملے گا اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہو کے کچھ دے بھی جاتے، اور باقی جو میرے ساتھ ٹیم والے تھے بھوکے پیاسے آ جاتے پہاڑوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات ساری، یہ جو سٹوری آپ لوگوں کو بتانے کا میرا مقصد کیا ہے، یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو پروجیکٹ آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے،
بہت زبردست ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو بزنس ہوتا ہے، 3 منٹ کے راؤنڈ میں آپ کو جو بھی ملے آپ نے بولنا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ بولتے نہیں ہیں، اگلے کو کیا پتا چلے گا کہ آپ کرتے کیا ہو؟ ٹھیک ہے، آپ بولو گے تو اگلے کو پتا چلے گا کہ یار تم کام کیا کرتے ہو۔ تو آپ نے نا 3 منٹ میں جو بھی ملا آپ نے اس سے بات کرنی ہے، سلام کرنا ہے۔ اگر آپ ویگن میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ وہ الٹو میں یا کسی چیز میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم پاکستان تو 3 منٹ کا نہیں ہوتا، ہم تو ایسے ہی پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں، تو بس پوچھیں لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے بعد آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو بھی بتانا ہے، اور آپ لوگوں نے خود ٹارگٹ بنانا ہے اس بات کو کہ آپ لوگوں نے جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یار ہم سروے کر رہے ہیں، ابھی ایک کام شروع ہونے والا ہے، اس میں آپ کو اگر آپ 4 مہینے راشن لیتے ہیں آپ کو پیسے بھی ملیں گے، راشن بھی سستا ملے گا اس مہنگائی کے دور میں، اور 5ویں مہینے تو راشن فری ملے گا۔ میری بات سنیں، اگر آپ اتنا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اتنی بات نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر آپ ہم سے راشن لیں گے، آٹا لیں گے، گھی لیں گے، چینی لیں گے، اوکے، آپ یہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ہم سے لیں گے، میں آپ کو لے کے دلواؤں گا، اور اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو کرواؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، اس میں سے آپ کی ارننگ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور 5ویں مہینے آپ کو فری ملے گا گھر کا راشن۔ تو میری بات سنیں، اگر آپ صرف جسٹ اتنی سی بات اگر آپ کسی کو کر دیں تو کوئی پاگل کا بندہ ہی ہوگا، کسی پاگل کا انسان ہوگا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، کرنا کیسے ہے؟ آپ لوگوں نے ایک خوبصورت ڈائری لینی ہے، ایک خوبصورت ڈائری، اور آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنا ہے، قسم لینی ہے اپنے آپ سے کہ بھائی آج کے دن میں نے 10 آدمیوں کے گھر جانا ہے، 10 آدمیوں سے میں نے ملنا ہے، 10 آدمیوں کے گھر میں نے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، 10 آدمی جو شادی شدہ حضرات ہیں، ٹھیک ہے، 10 آدمی جو شادی شدہ حضرات ہیں، میں نے آج ان سے ہر حال میں ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور مل کے میں نے کرنا کیا ہے، آپ ایک خوبصورت سا فارم بنائیں خود، ٹھیک ہے، فارم بنائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کا لکھیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا شناختی کارڈ نمبر، اور اس کو بولے ای میل ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ بولتے ہیں کہ ای میل نہیں ہے، جلدی سے اس کا موبائل لے کے، یا پھر ان کو بولے گھر میں جا کے میں آپ کے لیے ای میل بناؤں گا، ٹھیک ہے، اس سے وہ اور خوش ہو جائیں گے کہ ہاں میرے لیے ای میل بھی بنائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا ای میل بنا دیا، ٹھیک ہے، شناختی کارڈ نمبر سارا کچھ جو فارم ہوتا ہے وہ فل کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو بتایا، اپنا نمبر بھی دے دیا، ٹھیک ہے، کہ ابھی یہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ پروجیکٹ آئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا ڈیٹا تو میں نے لے لیا ہے، جیسے ہی پروجیکٹ آئے گا، کام شروع ہو جائے گا، میں آپ کو سب سے پہلے کال کروں گا، اور راشن کسی اور جگہ سے لوگے، راشن آپ کو نقصان ہوگا، آپ نے آج کے بعد مجھے بتانا ہے، میں آپ کے گھر لے کے آؤں گا، فری میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا، فری ڈیلیوری کراؤں گا آپ کی۔ میری بات سنیں، کوئی پاگل ہوگا جب آپ فری ڈیلیوری کریں گے، ان کے گھر پہ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی پاگل ہوگا جو یہ کام نہیں کرے گا؟ میں سب کہیں گے کہ یار واقعی یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آج کے دن صبح اٹھنے سے پہلے، صبح اٹھ کے آپ نے بولے 10 لوگوں کا میں ڈیٹا بناؤں گا، اور راستے میں بھی کوئی ملتا ہے، بھائی کیا کرتے ہو یار، محنت مزدوری کرتا ہوں، کام مل نہیں رہا، تو آپ نے اس کو بولنا کہ بھائی اگر میں آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ بتاؤں، ٹھیک ہے، اگر آپ مہینے کی 15,000 کی خریداری کرتے ہیں، آپ اس میں آپ کو آٹا، چینی، دال جو مرضی آپ لیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، مارکیٹ ریٹ سے چیز کم ملے گی، اور اس میں آپ پیسے بھی کما سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور 5ویں مہینے آپ کو فری راشن ملے گا۔ اگلا بولے گا میرا شناختی کارڈ نمبر دینا۔ یاد رکھنا، جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں شناختی کارڈ کی مانگ لازمی کرنا۔ ہم پاکستانی، خدا کی قسم، آپ ایک شناختی کارڈ کی مانگ کریں گے، وہ گھر میں جتنے لوگ ہیں نا سب کا شناختی کارڈ نمبر آپ کو دے دیں گے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ ہم پاکستانی اگر آپ کسی سے شناختی کارڈ کی مانگ کرتے ہیں نا، اتنے خوش ہوتے کہ چلو یار کچھ آنے والا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بس چلو یار کچھ آنے والا ہے، بس دیتے جائیں گے شناختی کارڈ، یہ لو میرا شناختی کارڈ، یہ لو جی میرا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، بہت آسان ہے،
انتہائی آسان ہے، اور آپ اس پہ جو ہے نا، اس پہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کا فائدہ نہیں، آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس نے تو گھر کے لیے تو راشن لینا ہی لینا ہے نا، وہ تو ہر حال میں لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے لیتا ہے تو بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ 5 مہینے کا فری راشن ملے گا، اور وہ 15,000 کی خریداری بھی کرے گا، اور گھر میں جا کے 5,000 روپے جو ہے ماں کو بھی دے گا۔ تو کہ لوفر لفنگا ہے جو سارا دن سڑک کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرنے والا چچورا انسان، اوکے، وہ 5,000 بھی دے رہا ہے گھر میں، اور راشن بھی دے رہا ہے جو مارکیٹ ریٹ میں سے سستا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ آدمی کا کتنا بڑا بلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہیں، وہ تو آج ہی اپنے محلے میں جتنے بھی گھر ہیں کل سے شروع ہو جائیں کہ آج میں نے یہ 5 گھر کرنے ہیں، کل میں نے یہ والے 5 گھر کرنے ہیں، اور کل میں نے یہ والے 5 گھر کرنے ہیں۔ آپ لوگ اتنا ڈیٹا اکٹھا کرو، دیکھیں ڈیٹا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ لوگ بزنس مائنڈ ہو۔ یہ جتنے بھی یہ آج کل کی دور میں یہ موبائل آپ لوگوں نے دیکھا ہے، موبائل پہلے زمانے میں بیٹری کھل جاتی تھی، اب بیٹری نہیں کھلتی، اس کے نیچے ایک سوراخ انہوں نے کھولا ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوراخ نیچے 3 سوراخ انہوں نے یہ ایک سوراخ انہوں نے لگایا ہوا ہے، بیٹری اب کھلتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ جتنے باتیں کرتے ہیں نا، جتنے باتیں کہ یار ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ والا چاہیے، ہمیں یار یہ اچھی سی کوئی، اگر آپ آج بات کر لو کہ یار میں گھر خریدنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو گھر کے ایڈ ملتے رہیں گے۔ اگر آپ آج یہ بات کریں کوئی اچھا سا موبائل نوکیا کا، وہ بڑا اچھا ہے نوکیا، تو آپ کو کل سے نا آپ کے اسکرین پہ نوکیا کا موبائل ہی آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ گوگل جو ہے نا وہ ہمارے منہ سے جو ہمارا ڈیٹا ہے نا، ہمارا ڈیٹا گوگل وہ کرتا کیا ہے؟ وہ سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ بیچتا ہے موقع پہ جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو بیچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ گوگل ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بہت ضروری ہے، میری بات یاد رکھنا میرے دوستو، ڈیٹا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کو ایک چانس ملا ہے فری میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کا۔ آپ اپنے محلے میں جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مجیب، ابھی کمنٹ اپ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جتنے بھی آپ کے جو ہے محلے میں جتنے لوگ ہیں سب کا ڈیٹا آپ اکٹھا کریں آج کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ روزانہ 5 گھر کریں، 5 گھر آپ نے کل کرنے ہیں، 5 گھر آپ نے آج کیے ہیں، 5 گھر جو ہیں آپ نے تیسرے دن کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کے محلے میں جتنے بھی گھر ہیں، دیکھیں ابھی تو بزنس میں وہ چیز ہی نہیں رہی نا کہ آپ انویٹیشن کریں گے، فالو اپ کریں گے، ان کو بیسک ٹریننگ دیں گے، اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اب تو وہ کام ہی ایسا ہو گیا کہ اب کوئی جو بابا جی ہیں سارا دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں محلے کے گھر کے سامنے، جو ٹونا صاحب جس کو میں بولتا ہوں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اب تو وہ آدمی بھی جوائن ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اب تو وہ آدمی بھی جوائن ہونے والا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے نا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا آپ کے جتنا بھی آپ لوگوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اب میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ ابھی کمنٹ بھی جو ہے نا وہ اپ ہو رہے ہیں، میں پڑھ بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بے شک نور بھائی نے بھی کہا، زبردست عتیق بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے نا جتنے آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جتنے آپ کو ملتے ہیں راستے میں، بھائی کرتے کیا ہو یار، ایک کام آیا ہے، ایک کمپنی آئی ہے، ایک کام ہے جو مجھے ایک دوست نے کل بتایا تھا، یقین کرو میرے تے ہوش اڑ گئے کہ یار 4 مہینے شاپنگ کرو، 5 مہینے میں جو ہے نا فری میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگلا بولے گا کہ ہم یار دے اپنا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا ایک دوست تھا رحیم اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ چیز مجھ سے اس سے بات آئی، وہ کہتا ہے میں لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں، بڑے لوگ تیار ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا بھائی آپ نے اس سے ڈیٹا لیا؟ کہتے نہیں ڈیٹا تو نہیں لیا، لیکن میں نے بولا کہ میں بتاؤں گا۔ یار یہ کیا بتاؤں گا؟ میں نے بولا کہ ہم پاکستانیوں سے شناختی کارڈ کی مانگ کرو، ٹھیک ہے، وہ اتنے خوش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تم سے پوچھیں گے بھی، اور اپنا نمبر بھی اس کو دے دینا، روزانہ کال کریں گے، یار وہ پروجیکٹ آیا کہ نہیں آیا، آپ کو پوچھیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یار وہ پروجیکٹ آیا کہ نہیں آیا۔ ہمارا تو کام یہی ہے،
ٹھیک ہے. تو ابھی آپ سروے کے بارے میں میں نے اپنی ڈیٹیل آپ کو تھوڑی سی بتائی کہ میں اس میں تھا، پھر میں نے کیسے کیا، اور آخر میں آپ لوگوں کو کیا بتانے لگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں نے اپنی ٹیموں کو بتانی ہیں. ٹھیک ہے. ٹیموں کو بتانی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے آج کے بعد گھر گھر میں جاؤ، رشتہ داروں میں جا کے نا ڈیٹا لے لو. جس کی ای میلز نہیں ہیں ابھی سے ای میل بنا کے رکھ لو، لوگوں کو پکا کر لو. ایسے نہ ہو کہ آپ کے محلے کے لوگ کسی اور کی ٹیم میں چلے جائیں. ان کو پہلے سے پکا کر لو. آپ کے رشتہ دار، آپ کے جتنے جاننے والے ہیں، ان سب کا ڈیٹا لے لو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، ان کا ڈیٹا ابھی سے لے لو، تاکہ کل کو کوئی اور آدمی ان کے گھر جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ آلریڈی میرا ڈیٹا لے لیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو بتائے بھی اوپن، بھائی ہوپ سٹیک ہے، بھائی ہوپ سٹیک گپ نہیں ہے بھائی، مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بتاؤ، اب کل کے کام کرو. اور میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹپس بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ایک اور ٹپس بتانے والا ہوں. آپ لوگوں میں سے 101% سب لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا کوئی کارڈ نہیں ہے. اگر فیمیل ہیں ان کا تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر لڑکے ہیں ان کا بھی تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے. کسی انسان نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے کہ یار میں ایک بزنس کرتا ہوں اور لاکھوں کروڑوں کا بزنس میں نے شروع کیا ہے، میں اپنا ایک وزٹنگ کارڈ تو بنا لوں. یار 1000 میں بن جائے گا آپ کو، 500 کارڈ مل جائیں گے، 200 کارڈ مل جائیں گے. 250 پہلے بنا لو یار 1000 میں میرے بھائی. اتنے تو پیسے یار ارینج کر لو. بزنس کر رہے ہو کروڑوں کی، دیکھیں اپنے شو روم پہ تو پیسے لگانے پڑیں گے آپ کو. اگر ہم لوگ اپنے شو روم پہ پیسے نہیں لگائیں گے تو ہمارا بزنس کیسے آگے بڑھے گا؟ اپنے شو روم پہ تھوڑے پیسے لگاؤ. دیکھیں ہمارا شو روم کیا ہے. اگر آپ ایک روایتی کاروبار کرتے ہیں، روایتی کاروبار کا شو روم کیا ہے؟ روایتی کاروبار کا شو روم ہے بھائی، آپ نے دکان کو لی، دکان میں آپ نے سودا رکھا اور آپ بیٹھ گئے. یہ روایتی کاروبار ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ آپ لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں، ادھار بھی لیتے ہیں. یار تھوڑے پیسے دے دو یار، میری کمیٹی نکل آئے گی تو اگلے مہینے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میری کمیٹی نکلنے کی دیر ہے بھائی، میری کمیٹی ہے، میری کمیٹی ہے، مجھے گھر بنا. یہ اچھا میری بات سنو، یہ ہم کرتے کہ نہیں کرتے اپنے اس روایتی کاروبار کے لیے؟ تو یہ جو کاروبار ہے یہ بھی ہمارا ایک شو روم ہے. آپ کا شو روم کیا ہے بھائی؟ آپ کا شو روم یہ کپڑے ہیں. آپ کا شو روم آپ کا یہ چہرہ ہے بھائی. ٹھیک ہے. آپ کا شو روم آپ کی یہ لک ہے بھائی. آپ اس پہ تھوڑا خرچہ کرو. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ پہ تھوڑا خرچہ کرو، اپنے شو روم پہ تھوڑا پیسے لگاؤ. ٹھیک ہے. ہاتھ میں ایک اچھا موبائل لے لو. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے شو روم پہ اپنے وزٹنگ کارڈ بنا لو. ٹھیک ہے. اچھا وزٹنگ کارڈ جو لیڈرز ہیں، جن کی جو کیئر ٹیکر میں چلے گئے ہیں، جو ایمبیسڈر آگے لیول پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ چلے ہوپ سٹیک کا مونوگرام ساتھ میں ڈالنے، کیونکہ ان کو ڈسکرائب کرنا آتا ہے. اب جو نئے لوگ ہیں، جو جن کی اتنی کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ صرف اپنا بزنس کارڈ بنا لیں، نام نیچے لکھیں. آخر کاپی نکالے آپ نے لکھنا کیا ہے، کاپی نکالے، ڈائری نکالے، آپ نے وزٹنگ کارڈ پہ لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. جلدی سے نکالیں، جلدی سے نکالیں. میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ وزٹ کارڈ پہ آپ نے لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. جلدی سے کاپی ڈائری نکال لیں. ٹھیک ہے. نکالی ہوگی انشاءاللہ. میں ایک چائے کی چسکی لے لیتا ہوں. اوکے، نکالی ہوگی. آپ نے وزٹنگ کارڈ پہ لکھنا ہے اپنا پیارا نام، اور اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے ایمبیسڈر. ٹھیک ہے. نیچے چھوٹا لکھنا ہے، چھوٹا. ٹھیک ہے. اس طریقے کا لکھنا ہے. اور دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ادھر ملیشیا میں بیٹھ کے نا، میں کوئی جگ نہیں مار رہا. میں قسم سے میں نا اپنی آپ پہ بہت محنت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا. تم لوگوں کو تو نا میں دکھاؤں گا. میں اگر اور کسی کو نہ دکھاؤں نا، تم لوگوں کو میں نے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. تم لوگوں کو نا میں نے کر کے دکھانا ہے. یہ دیکھیں میں نے 2 ڈائریاں شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے میری نیم لسٹ دیکھیں سارے. ٹھیک ہے. جتنے بھی بےغیرت حضرات ہیں جنہوں نے نہیں لکھی، وہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ میں روزانہ یہ ڈیٹ لکھیں، ڈیٹ دیکھیں 1/2 کی. آخر میں نے یہ 1/2 کی، آپ کو صحیح نہیں نظر آئے گا، 1/2/2024 یہ میں نے ڈیٹ لکھی ہے. اوکے.
دیکھیں نیچے نیچے میسج بھی آ گیا لڑکے کا کہ آج جمعے کا دن ہے، بریانی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے لکھنا ہے بہت خوبصورت طریقے سے، ٹھیک ہے، نیچے ایسے لکھنا ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، اپنا نام لکھا، ایسے اوپر ادھر اپنا نام لکھا، نام، ٹھیک ہے، خوبصورت کر کے، ٹھیک ہے، اپنا موبائل نمبر اور واٹس اپ نمبر اور فیس بک، ٹھیک ہے۔ وہ آدمی وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ فیس بک کا نشان، واٹس اپ کا نشان ڈال لیتا ہے، وہ لازمی کریں، اور اگر آپ کا ٹک ٹاک ہے تو وہ بھی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے لکھنا کیا ہے، اوکے، میں بعد میں آپ کو نا اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا، ایک تھوڑا سا لکھ دوں گا، آپ یہاں سے لکھ لینا، ایسے ٹائم ضائع ہوتا ہے، بڑی بڑی اچھی بات آپ نے کی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے لکھنا کیا ہے لازمی، آپ لوگوں کو دو، یہ لو بھائی، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اس پہ آپ نے لکھا ہوگا، نیچے لکھا ہوگا آپ نے جو لکھنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو نا آج شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا خاصا کلر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ پنک کلر یوز کریں، کیونکہ لڑکیوں کے لیے پنک کلر بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکے ہیں نا وہ مہربانی کر کے یا تو بلیو یا ہماری کمپنی کا جو کلر ہے وہ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ ڈارک کالا کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، تو بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ کریں گے، ٹھیک ہے، یا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ تب میں پھر آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، ذرا کامنٹ کرنا، اور آپ لوگ اگر ایگری کرتے ہیں میری بات سے، اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں میری بات سے تو آپ لوگ کمنٹ کریں جلدی سے۔ یہاں تک میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے ضروری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے محلے میں جتنے آس پاس جتنے گھرانے ہیں سب کا ڈیٹا لینا ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر ابھی سے لے لیں، جن کا ای میل نمبر ہے تو ٹھیک ہے، جن کا نہیں ہے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کا ای میل نمبر بنائیں۔ اوکے، تھینک یو نور خان، تھینک یو نور خان۔ اوکے اوکے اوکے، اور یہی سارے کام آپ نے اپنی ٹیم والوں کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہی سارے کام آپ نے اپنے ٹیم والوں کو بتانا ہے، کیونکہ آپ نے کریٹر، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نے کریٹر بننا ہے، آپ نے کمپلینر نہیں بننا، سی فار کریٹر بننا ہے، نہ کہ سی فار کمپلینر۔ روزانہ نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے آفس میں، روزانہ نیا ڈرامہ آ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا۔ میری بات سنیں، جو آدمی جو کرتا ہے، آپ کا کام ہے نہ کہ آفس میں آ کے لوگوں کو ڈھونڈنا کہ اس آدمی کی غلطیاں، اس لیڈر کی غلطیاں، اس آدمی کی باتیں ڈسکس کرنا۔ یہ جو ہے نا، یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا آفس کے اندر، یہ جو چوہوں کی مجلس ہے نا، اس کو آپ نے توڑنا ہے بھائی، کیونکہ آپ آفس میں اس کام کے لیے، غیبت کے لیے یا لوگوں کو دیکھیں، اگر آپ مجھ میں خامیاں ڈھونڈنے کے لیے آفس میں آئے ہیں تو کل کو کوئی آپ کے اندر بھی خامیاں ڈھونڈنے شروع ہو جائے گا۔ کوئی جتنا بھی بیکار انسان ہو، دیکھیں کسی نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی کہ یار آج کے بعد میں ایک صحیح انسان ہوں گا۔ ہم لوگوں میں کتنی بےغیرتیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ اور آفس میں آ کے صرف کام اور کام، اور کام کی بات، سیکھنے کی بات، بزنس کی بات، اور سیدھا اپنے گھر جائیں، ٹھیک ہے۔ جس سیکھیں، سکھائیں، کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی جو کر رہا ہے، جو لیڈر، کوئی سینئر کیا کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دے۔ ہم ہمارے ساتھ کسی نے ٹیکا نہیں لینا، کسی نے ہمارے ساتھ زبان کی کہ یار ہم ایسے نہیں کریں گے، کسی ہمارے آدمی، ہم لوگوں کی تو گارنٹی ہے ہی نہیں یار، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ایماندار رہنا ہے، ایماندار، ٹھیک ہے، ہونیسٹ رہنا ہے، جیسے میں نے اب آپ کو بولا، ایچ فار ہونیسٹ، ٹھیک ہے، اپنے کام کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیشن کے ساتھ اپنی ایماندار رہنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، میں دوبارہ بتانے لگا ہوں، جو لوگ اس سیشن میں نہیں آئے یار، اس ویڈیو کو نا تھوڑا سا کلپ کر کے یار ان کو بتاؤ یار، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار، آفس میں بیٹھ کے یار آپ ان کے سامنے یہ لگا کے بیٹھ جاؤ اپنی ٹیم کو، ٹھیک ہے۔
تو یہ کام آپ نے کرنا ہے ایچ فار ہونیسٹا. اور آگے میں نے جو تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے اپنے محلے کے آس پاس جتنے گھر ہیں آپ نے آج سے ہی ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ میں گھر تک لے کے آؤں گا سودا ماجی، اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے، تو ان کا ای میل بھی بنا دیا، کہتے آپ کا ای میل میں بنانے لگا ہوں، یہ آپ کا ای میل بھی بن گیا، موبائل نمبر بھی آ گیا، شناختی کارڈ نمبر بھی آ گیا آپ کا فادر، اور وراثت میں بھی وہ سارا کچھ کر کے آپ نے لکھ لیا. دوسرے گھر میں گئے، وہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کسی ایک گھر میں گئے نا، وہ گھر والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ کو تو سب بچوں کے شناختی کارڈ دلوائیں گے. یہ تو ہم لوگ تو ہیں ہی ایسے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کا دلوائیں گے، یاد رکھنا. تم لوگ بھی تک جاؤ گے، آپ لوگوں کے پاس اتنا ڈیٹا آ جائے گا. تو جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے آس پاس کے سب لیڈرز کے پاس، اوکے، تو انشاءاللہ میں کرتا ہوں. اوکے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس جتنا ڈیٹا آ جائے گا، آپ کے محلے کے جتنے لوگ ہیں، فرض کریں اگر آپ کے 20 آ جائیں گے، 30 گھرانے آپ کے ہو جائیں گے، تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا کہ ریلیکس ہو جاؤ گے نا. ہر مہینے کے آخر میں اٹھ کے جا کے کام کیا کرو. باقی آپ لوگ ویسے بھی سونے کے عادی ہو تو سو جایا کرو. مہینے کے آخر میں نا سمجھ جاؤ کہ یار آخری 5 دن ہے، بس اٹھ جاؤ اور سب گھر کا وزٹ کرا لو کہ یار سودا لے کے آنا ہے، ہاں بتاؤ ہاں کس کس کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے سو جاؤ. یہی تو کام ہے نا ہمارا، سونا نا. خوش ہوتے ہیں نا سونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ابھی یہ کام آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی ٹیموں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی کہ یہ پلاننگ آئی ہے، اس پلاننگ پہ ہم نے کام کرنا ہے بھی. ٹھیک ہے، دیکھیں فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. جو آدمی پلان نہیں کرتا زندگی میں، وہ زندگی میں سونے کے لیے پلان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو میرے خیال میں بات کی پوری سمجھ آ گئی ہوگی. اور سی فار چیمپئن تھا، ایس ایچ. اچھا، اے کے بعد کیا ہے؟ اے کے بعد کیا ہے؟ سی ایچ کے بعد کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ لیکن وہ حرف پہ جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، حرف پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو نا، میں نے اس دن کچھ شیئر کیا تھا، یہ آخری کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو نا کلوز کرتے ہیں. اور یہ 24 کام میں نے جلدی بتائے تھے، اس میں سے نا میں آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ایکسٹرا کام میں بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے جو کام تھا نا، فارگیٹ دا پاس، ریممبر دا لیسن. ٹھیک ہے، کہ آپ پہلے جو کچھ ہوا، یہ 24 کام آپ نے کرنے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ از اے لیڈر کے لیے یہ کام آپ نے 24 کرنے ہیں اس 2024 میں. میں اس کو نا جلدی ریپیٹ کرتا ہوں ایک بات کو، اور میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں، اس کے بعد اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے جو ٹائم دیا، جو لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی مہربانی. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے سنا مجھے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈیلیور کریں، اگنی ٹیم والوں کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کو اگر کوئی نہ کرے، یہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ آپ کو لے یا ایک اچھی پلاننگ ہے. میں آپ کو بتا دوں، آئیڈیا سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ آدمی کو خرید سکتے ہیں لیکن آئیڈیا نہیں خرید سکتے. اور آئیڈیا زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ KFC کا دیکھیں، ابھی تک اس کا آئیڈیا کسی کے پاس نہیں آیا. آپ میکڈونلڈ کا آئیڈیا کسی کے پاس نہیں آیا. بزنس میں سب سے بڑا آئیڈیا ہوتا ہے، اور میں نے آئیڈیا آپ کو فری میں بتا دیا. ٹھیک ہے، دوسرا بات، زندگی جو کچھ ہوا پہلے، جو کچھ ہوا، ٹیمیں گری. ٹھیک ہے، کریٹر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹیم گئی، یہ گیا وہ کریٹ کرتا ہے، وہ ہسٹری بناتا رہتا ہے، اور وہ آگے جاتا ہے کہ لیڈر کا یہ مسئلہ ہے، یا لیڈر یہ گیا، لیڈر نے وہ کیا تھا، یہ لیڈر ہی جو مرضی کرے، جو باڑ میں جائے. میں خود اپنے قبر میں سوں گا، میں اپنے قبر میں سوں گا. میں اپنے ماں باپ، اپنے فیملی کے لیے میں جواب دہ ہوں. ٹھیک ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرے ڈریمز کی، میرے خوابوں کی، میرے پیرنٹس کی. وہ اس کی تو میں گارنٹی نہیں لے سکتا. میں تو نور خان کی گارنٹی نہیں لے سکتا. نور خان کی میں تو راجہ شاہد کی تو میں گارنٹی نہیں لے سکتا. راجہ شاہد کا کل دماغ پھر جائے اور آفس ہی آنا بند کر دے تو میں بھی گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں. مجھے تو اس بات کی گارنٹی، میں کسی کی گارنٹی کیسے لوں؟ آپ لوگ دوسروں کو دیکھ کے زندگی میں آگے بڑھتے ہو یار، یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، خود کو موٹیویٹ کر کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. کوئی آتا ہے، کوئی نہیں آتا. اور حسین تو آج نہیں آیا. اوے حسین کا میں کیا دوں یار؟ حسین آئے، حسین بھائی آئے، اختر بھائی کریں. ٹھیک ہے، یہ آدمی کریں یا نہ کریں، مجھے یار کسی سے کیا لینا دینا یار. باڑ میں جائیں یار سارے. میں خود اپنے ڈریمز کے لیے ہوں، میں اپنے سپنوں کے لیے ہوں.
مجھے کسی سے کوئی فکر نہیں ہے بھائی، کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس موٹیویشن کے ساتھ آگے بڑھے زندگی میں، ٹھیک ہے. جو ہوا پاس میں اس کو بھول جاؤ. ڈونٹ فوکس مور دین 1 or 2 گول ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے. نمبر 2، ڈونٹ فوکس ٹو مور دین 1 or 2 گول ایٹ ون ایٹ ٹائم، ایک ٹائم پہ، ٹھیک ہے. تھینک یو. اوکے، 2 ٹائم پہ، اوکے 2 ٹائم پہ. یہ آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں نا، مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے یار، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ میری بات سنو، ٹھیک ہے. جو دوسرے نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے، ڈونٹ فوکس، لکھیں، لازمی لکھیں، ٹھیک ہے، لازمی لکھیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس لیے لکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں نے لیڈر بن کے نا کل سٹیج پہ کھڑے ہو کے نا سکھانی بھی ہے لوگوں کو، تو لوگوں کو پتا چلے یار آپ کے اندر ادھر کچھ ہے تو آپ کچھ بتاؤ گے، اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ کچھ بتاؤ گے، ڈیلیور کرو گے. اور اس بات کو چھوڑ دیں، اس بات کو چھوڑ دیں، اس شرم کو چھوڑ دیں. آپ فوٹو کاپی بتایا کریں لوگوں کو. ضروری نہیں ہے کہ یار یہ بات تو نور بھائی نے بھی کہی، اگر میں کہوں گا تو نور بھائی کیا سوچیں گے. ارے یار نور بھائی کچھ نہیں سوچتے یار. جو بات نور بھائی نے اچھی بات کہی وہی سیم اچھی بات تم کہو آگے. یہی تو ٹریننگ ہے، اسی سے تو ٹرینر بنتے ہیں، اسی سے تو بزنس آگے بڑھتا ہے بھائی. سمجھ آ گئی نا؟ تو لکھیں، ٹھیک ہے. جیسے جیسے میں نے بولا سیم فوٹو کاپی آگے بتاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. راجا شاہد نے جو بات کہی سیم اسی کی مثال وہی آگے آپ کرو. بڑا اچھا لگتا ہے یار. اصل میں ہوتا ہے کہ اوئے میں اسی کی بات آگے کروں گا، نور بھائی سنیں گے میری بات کاپی کر دی. ارے یار خدا کا خوف کرو یار، بس کرو یار، یہ بےغیرتیاں بس کرو یار، یہ ساری بےغیرتیاں، ٹھیک ہے. اچھا ناراض نہیں ہونا، میں تھوڑی سی اس طرح کی وہ اسٹائل ہے نا اپن کا، تھوڑا سا معافی مانگتا ہوں میں، ٹھیک ہے. اوکے، ڈونٹ فوکس مور دین 1 or 2 گول ایٹ ون ایٹ ٹائم. ایک ٹائم پہ 2 گول کے بارے میں مت سوچو کہ یہ بھی کروں گا تو یہ بھی کروں گا. ایک ٹائم پہ صرف ایک گول اپنے مائنڈ میں نہ رکھو. مائنڈ میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں بھائی. مائنڈ میں تو ہماری تو کترینہ بھی آ جاتی ہے، کبھی کون آتا ہے تو کبھی کون آتا ہے. مائنڈ میں تو ہمارا بہت کچھ آتا ہے. لکھ، ڈائری میں لکھ، اور اس 1-2 گول کو نہیں، 1 یا 2 گولوں کو نا ایک ٹائم پہ فکس کرو کہ یار یہ کام کروں گا. گھر میں رنگ لگانا ہے، پہلے اس کو کرنا ہے. اچھا یہ قرضہ دینا ہے آدمی کو، پہلے یہ والا ڈریم پورا کرنا ہے. اچھا ایک موٹر سائیکل چھوٹی سی لینی ہے، پہلے اس کو کرنا ہے. اب موٹر سائیکل بھی لوں گا، گاڑی بھی لوں گا. یہ سارے نہیں ہوتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کمیٹی کے پیسے ایک ٹائم پہ دینے ہیں، یا یہ کام کرنا ہے، وہ کرو. میں آپ کو بتاؤں 2012 میں نے گاڑی لی تھی. یقین کرو میری ٹیم اتنی موٹیویشن ہوئی تھی یار کہ پاکستان کے اندر تم نے گاڑی لے لی. اور میں نے لی تھی کیسے؟ میں نے آدمی کو بولا بھائی مجھے ٹائم دو، ٹھیک ہے، ٹائم دو، 6 مہینے کا ٹائم دو مجھے. 2 لاکھ میں نے دیے، اس میں سے میں نے گولڈ میں نے ون کیا تھا، میں نے وہ خرید دیا. میری کمیٹی کے پیسے تھے، 1 لاکھ وہ دیے، ٹھیک ہے. 3 لاکھ بچے، میں نے بولا 6 مہینے بعد دوں گا، ٹھیک ہے. اور 6 مہینے گاڑی آئی، میں نے محنت کی، مجھے پتا تھا گاڑی کا میں نے کیا کرنا ہے یار، میں نے دکھانی ہے ٹیموں کو. قسم سے یار وہ پیسے میں نے نا ادھار لیے، اس میں سے 1 لاکھ میں نے کمائے، اور 2 لاکھ کمائے، اور 1 لاکھ مل نہیں رہے تھے. میں نے ادھار لے کے نا، میں بےزتی ہونے، میرے بھائیوں کو میں نے کال کیا میری بےزتی ہو رہی ہے. میرے بھائی پھر نہیں چھوڑتے نا، پھر دے دیتے ہیں نا. میری ماں نے انگوٹھی نکال کے دے دی، میرے بیچ کے وہ پیسے اس کے دے دیے. کچھ عرصے بعد میری بڑی انگوٹھی ڈال کے میری ماں کے اس میں یہاں پہ ڈال دی. تو آپ لوگوں نے نا تھوڑا نا پاگل ہونا پڑے گا. ایمبیشن، چیمپئن کی میں بات کر رہا تھا، CHA تو ایمبیشنز ہونا چاہیے انسان. ایمبیشن، اندر آگ لگی ہو، آگ. ہم لوگوں میں نا آگ نہیں ہوتی، آگ. کوئی بےزتی کرتا ہے نا تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں یار بےزتی ہو رہی ہے، دفع کرو یار، اس کام کو دفع کرو. ہم بےزتی نہیں برداشت کر سکتے. ایمبیشن ہونا چاہیے انسان کو نا، ایمبیشن کے کچھ کر دکھانے کا نا جوش. اور میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں اس بزنس میں، دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے نا جو زندہ ہوتا ہے، زندہ. اس کو آدھی رات بھی کال کرو، آدھی رات بھی آتے ہوئے نہیں سوچتا کہ میں لڑکی ہوں. باپ کو اٹھو، بھائی کو اٹھا، میں نے جانا ہے ادھر، تم میرے ساتھ جا. تو نہیں جائے گا تو میں اکیلی چلی جاؤں گی. تمہارا منہ کیا دکھاؤ گے لوگوں کو؟ تو بھائی بھی ساتھ میں چل، یار بہن جا رہی ہے آدھی رات کو، تو بھائی بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہ نا میں پیسے کمانے کے لیے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو سب لوگ پھر تمہارے ساتھ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. تو ایسے کام کرو. ہسبینڈ کو بولو تم نہیں جا رہے، میں بھی جا رہی ہوں، میں نکل رہی ہوں یہاں سے. اگر تم نہیں گئے تو میں تو جا رہی ہوں. رات کے 2 بجے میں نے تو ابھی جانا ہے، میں نے بزنس کرنا ہے. تو ہسبینڈ بھی کہے گا یار بےزتی کا مسئلہ ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب آپ ایماندار ہوں گے تو، اگر آپ کی
ادھر سے بات اور ادھر سے اور، خود کے ساتھ کانفیڈنس نہیں، ایماندار نہیں اپنے ساتھ، ایک بات کرتے ہو کرتے نہیں ہو، صبح کہتے ہو کہ میں 8 بجے اٹھوں گا، 10 بجے اٹھتے ہو، ساری رات لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہو، بے غیرت انسان۔ صبح آپ کو لیڈر بولتا ہے آفس، میں تو بس راستے میں ہوں، سو رہا ہوتا ہے میرے میرے نیپیو ہے، کزن ہے میرے، بے غیرت، وہ سو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کل تو جاؤں گا پکا، آج ان کا کل نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کیسے کامیاب ہوں گے زندگی میں؟ کرکٹ کے لیے بلاؤ، سارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی سال، اوکے، نمبر 3، اسی سال بڑے نہیں چھوٹے گول سیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اس سال بڑے نہیں چھوٹے گول سیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ نمبر 5، ون یور مارننگ وتھ رائٹ روٹینز۔ ون یور مارننگ، جب آپ صبح اٹھتے ہو نا، اپنے آپ کو نا ایسے خوش ہو۔ دیکھیں میں ٹریننگ میں گیا، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے نا خوش مزاج، اپنے آپ کو نا خوش کرو، مارننگ کو اپنا اچھا کرو، اچھی خوراک لو، اچھا کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ، 2 روٹیاں کھاؤ، کہ دن میں یار ملے یا نہ ملے، میں نے بس روٹی میں نے کھا لی ہے، گھر کا جو سالن پڑا ہوتا ہے رات کا، اس کے ساتھ کھا لو، تھوڑا زیادہ کھا لو گے، ٹھیک ہے؟ اور چائے پی لو، سرخ چائے پی لو، ٹھیک ہے؟ کھانا کھا کے نا نکلو گھر سے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی خوبصورت کرو صبح کو، لمبی لمبی سانس سے لو، باہر نکلو، ایسے ایسے کرو، تھوڑا یوگا کرو، دور تک دیکھو، ٹھیک ہے؟ گھر کی صفائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر کی صفائی کرو، کوئی چیز ادھر ادھر ہو اس کو پیک کرو، صبح جلدی اٹھا کرو، ٹھیک ہے؟ نمبر 6، آہا۔ آہا کیا ہے؟ آہا یہ بہت زبردست ہے، یہ ساری چیزیں میں ایک انڈین ٹرینر میں تھا، میں نے وہاں سے سیکھی اور میں نے لکھی، میں نے خود سے نہیں، میں ان پڑھ اور میں بڑا ہی ناکارہ قسم کا آدمی ہوں، یہ کہ انڈین ٹرینر تھے، نیٹ ورک مارکیٹر، میں ان کے ٹرینر میں نے پیسے دیے میں نے، اور میں اس کے لائیو سیشن میں جوائن ہوا، میں نے وہاں سے ساری چیزیں سیکھی، اور میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آہا 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 ہوتا ہے ایکسپٹ یور سیلف۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں یا ہماری ناک نہیں صحیح ہے، دانے نہیں صحیح، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ آدمی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے یہ خوبصورت نہیں ہے، میرے یہ باڈی، میں چھوٹا پتلا ہوں، میں موٹا ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، میں اس کی طرح دکھتا نہیں ہوں، میں اس کی طرح نہیں ہوں، میرا ناک میں تھوڑا سا مسئلہ ہے یار، یہ ادھر نہیں، یہ چھوڑو، اپنے آپ جیسے آپ ہو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو، خوش رہو، ایکسیپٹ کرو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو، آپ کے داڑھی میں سفید بال نکلتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو، خوش ہو، ٹھیک ہے؟ اس بات سے خوش ہو، آپ خوبصورت ہو، آپ سب سے زیادہ خوبصورت دنیا میں آپ ہو، آپ جیسا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا ہی نہیں ہے دوسرا، آپ اور نہ اتنی ملین آبادی میں آپ جیسا ہم شکل آئے گا، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو، خوش رہو، ٹھیک ہے؟ ہوگ یور سیلف، اپنے آپ کو نا، ہاں، ایچ فار ہوگ یور سیلف، اپنے آپ کو نا ایسے گلے لگاؤ، سلام کرو اپنے آپ کو، میری جان آجا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، اپنے آپ کو نا ایسے چمی دو اپنے آپ کو، گریٹ، تم بہت عظیم، یار کوئی اور تو تیری تعریف کرنے والا ہے نہیں، کم سے کم تم تو اپنی تعریف کرو، اپنے آپ کے بارے میں اچھا سوچو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپنی سٹوری سناؤں گا، اپریشیٹ یور سیلف، اپنے آپ کو نا اپریشیٹ کرو، خوش رہو۔ دیکھیں ادھر ملیشیا کے اندر نا، یہاں پہ نا لائسنس بنانا نا بہت مشکل ہے، بہت مشکل لائسنس ہے یہاں پہ، اگر کوئی لائسنس بناتا ہے نا تو بڑا مشکل ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہاں کی زبان دوسری ہے، پھر ہم، آپ کو پتہ ہے ہم ان پڑھ لوگ ادھر زیادہ آ جاتے ہیں، پھر ہم سے کمپیوٹر پاس نہیں ہوتا، وہاں پہ 80 میں سے 71 نمبر لینے ہیں آپ نے، 80 میں سے 71 نمبر لینے ہیں، پھر آدمی جا کے کمپیوٹر پاس کرتا ہے، اور آپ کا جو ہی بھائی ہے، میں 3 دفعہ فیل ہوا اس کمپیوٹر میں۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے بولا مجھے لائسنس چاہیے، اور لیکن سب لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں بنا سکتے، ہم لوگ نہیں بنا سکتے، یہ نہیں بنا سکتے، وہ 15 سال سے ادھر رہ رہا ہے، کہتا ہے میں یہی سنتا ہوں کہ نہیں بنا سکتے۔ میں نے اس کو بولا تو کر سکتا ہے، تو کرے گا، تو کرے گا، تو کرے گا، اس کے ذہن میں یہی بات ڈال کے، اللہ کی قسم، اس نے کمپیوٹر کا، وہ پہلی دفعہ جب جا رہا تھا تو کہتے ہیں میرے ساتھ 3-4 لوگ بھی گئے، اسی وجہ سے چلے گئے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کتنے نمبر لیتا ہوں، اور مزے کی بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے کر کے دکھایا، میں نے 71 کرنے تھے، میں نے 73 نمبر لے لیے،
सब परेशान, सब हैरान, ठीक है। फिर वो कहते हैं चल चल ये तो तुमने किया, अब ड्राइविंग टेस्ट तो नहीं पास कर सकेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने उसको हमेशा ही बोलता, मुझे कॉल करता है तू करेगा यार, उसमें ये है ये है ये है। कसम से बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। उसने कंप्यूटर टेस्ट किया, मुझे कॉल किया, कहते हैं सर अख्तर भाई आ जाओ खाने के लिए, किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्यों? कहते हैं मेरा टेस्ट पास हो गया। मैंने बोला ये तो लाजिमी है, अब तो खाना खिलाएगा मेरे को। हाँ, मैं उसके साथ गया। कहता है मुझे जो मोटिवेशन तुम में दी ना, कहते हैं जिंदगी में किसी ने, कहता है ये मेरी जिंदगी का ड्रीम था जो पूरा हुआ, अब मैं सुकून के साथ, वो मस्जिद पाकिस्तान का इमाम है, कहते हैं मैं सुकून के साथ जो है ना जिंदगी यहाँ पे गुजार सकता हूँ। तो क्यों पॉजिटिव सोचो, अपने पॉजिटिव बात करो। मैं ट्रेनिंग में गया, मैं ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे 34,000 लोग थे, ठीक है। उस ट्रेनिंग में एक बात हमने सीखी, कहते खड़े हो जाओ, अपने आप को कहो यू आर ग्रेट, यू आर सक्सेसफुल, तुम अमीर हो, तुम कामयाब हो, तुम्हारा जैसा इंसान दुनिया में नहीं, तुम एक अजीम इंसान हो, तुम एक खुश हो, तुम माफ करने वाले इंसान हो, मैं एक खुशहाल हूँ, मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मैं एक अमीर इंसान हूँ। अपने आप को ये बोलो। हम लोग क्या बोलते, मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। मैं दूसरे बोले या ना बोले, सबसे पहले हम खुद को बोलते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम अपनी इस खोपड़ी को इस तरह की बातें कन्वर्ट करेंगे तो खोपड़ी तो हमें क्या कहेगी फिर? आज के बाद आपने आहा करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, और सुबह उठ के 10 बातें अपने आप से करनी है कि मैं खुश हूँ, मैं अमीर इंसान हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मुझ में मुनाफिकत नहीं है, मैं गैबत करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा मुस्लिम हूँ, मैं एक माँ का अच्छा बेटा हूँ, मैं एक अच्छा बाप हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, मैं एक अच्छी बीवी हूँ, मैं एक अच्छी बहन हूँ। इस तरह की बातें अपने आज के बाद हर दिन आपने अपने साथ करनी है, ठीक है। तो उसके बाद है नंबर 7, आइडेंटिफाई योर हाई ग्रोथ एरिया, बी ऑब्जर्व अबाउट इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन द सेम। आप उस जगह पे ज्यादा जाएं जहां से आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, जहां से आप सीखें। पैसे के लिए ना जाए कि यार आज गया तो दिहाड़ी मिलेगी, कहना आज मैं जाऊंगा तो आज मुझे सीखने को क्या मिलेगा, ठीक है। अटेंड वन लाइव ट्रेनिंग इवेंट, रीड बुक। अटेंड लाइक आपने लाइव ट्रेनिंग अटेंड किया, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। या आप किसी ऐसे ट्रेनिंग में जाएं जहाँ पे बहुत जमगादड़ हो लोगों का, उस जगह पे बैठें, वो बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके साथ आपने बुक पढ़नी है, लाजमी बुक तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। बुक तो आपने पढ़नी है। सबसे सुबह का आप आगाज करें कुरान से, और तफसीर के साथ आप पढ़ें, सिर्फ 2 आयत और उसको तफसीर के साथ आप पढ़ें, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें अभी से, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छी पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी, इस तरह की ये आप बुक आपने नेट पे सर्च करनी है। अगर आपको नहीं मिलती आप गूगल करके और आप पढ़ें वहां से, ठीक है। ओके, नंबर 9, एलिवेट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। अपने सोशल एक्टिविटी को, सोशल मीडिया को आप लोग आगे फैलाओ। सोशल मीडिया को ना आप सोशल मीडिया में बने, आप लोग एक्टिव रहें। जो लड़कियां हैं अपना चेहरा दाम के ना आगे बढ़ें, ठीक है। बात करें, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे निकाब डालें, अपनी भाइयों को आगे करें, छोटे बच्चों को आगे करें, ठीक है। और लोगों को दिखाएं। आप जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। आप लोगों ने देखा होगा ये जितनी भी नेटवर्क, ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है, एक बोर्ड पे एक बैनर, दूसरे पे तीसरे पे, या एक पे लगा दिया, वो उसी दूसरे पे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जो बार बार दिखता है आदमी ना, बार बार जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आप लोग जितने सोशल मीडिया पे जितने बार देखोगे उतने बार बिकोगे, ठीक है। ओके ओके, डेली वर्कआउट करें, डेली एक्सरसाइज करें। आधा घंटा तो अपने आप को दें कि हमने एक्सरसाइज करनी है, लाइव मैंने जॉगिंग करनी है, मैंने रनिंग करनी है। एक आधा मिनट आधा घंटा तो अपने आप को वर्कआउट के लिए दें, ठीक है। रोजाना एक्सरसाइज करें, उससे आप फ्रेश रहेंगे, ठीक है। डेवलप द मेच्योरिटी एंड फिल्टर राइट इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्मेशन। जो देखें बुरी बातें होती हैं, आप उसको ना उसमें डस्टबिन में डालें। देखें नेट, ये जितने भी लोग फेसबुक पे, जितने लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, सारे ड्रामेबाज हैं, सारे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सारे ड्रामेबाज बड़ी बड़ी इतनी स्टोरी सुनाएंगे। उसको ना डस्टबिन में डालो, सब सही नहीं होती, सब झूठ होता है, मुझे पता है, ठीक है। झूठ बोलते हैं सारे,
کیونکہ اپنے ویڈیو کے لیے، چینلز کو بڑھانے کے لیے کیا کیا وہ بولتے ہیں، اور آپ اس کو بلیو کرنے لگ جاتے ہو کہ کروڑپتی بن جاؤ گے تو یہ کرو، امیر بن جاؤ گے تو یہ کرنا، اس کے امیر کے لیے یہ کرنا، غریب ہوتے ہو تو یہ کرنا، اور اسکن صاف کرنے کے لیے یہ دوا کھا لو، ٹھیک ہے، یہ کھا لو تو پتلے ہو جاؤ گے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اس کو پکڑ کے نا اس میں ڈال دو ڈسٹ بن میں، سب جھوٹ ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ بلڈ یور آن لائن برانڈ، اپنا آن لائن برانڈ خود بناؤ، ٹھیک ہے۔ گول سیٹنگ نہیں، کیلنڈر سیٹنگ کرو، گول سیٹنگ مت کرو، کیلنڈر سیٹنگ کرو کہ اس ڈیٹ کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 12 گیٹ سیریسلی ڈیلی میڈیشن پرنامہ آن سائلنٹ سائٹنگ۔ نمبر 13 انسٹنٹ ایکشن فرام ڈے 1، آج سے آغاز کرو، آج سے آغاز کرو۔ دیکھو، اگر آپ سوئے ہوئے ہو اور آپ نے کہا کہ میں کل سے رننگ کروں گا، اور اگر آپ نے جوتے اپنے پاس ہی رکھے ہیں تو صبح اٹھ کے اگر آپ جوتے پہن لیتے ہو، اگر آپ رننگ نہیں کرتے، آپ واک ضرور کر لو گے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہی آغاز کرو کہ نہیں کہ بلڈ 3 کور اسکل، اپنے اسکل کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ پیپل مینجمنٹ میں آ جاؤ، پیپل کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، لوگوں کو سائڈ پہ کرو، ٹریننگ دو، گھر میں شیشے کے سامنے ٹریننگ دو، پریزنٹیشنیں دو، ٹھیک ہے۔ ڈسکس میکنگ، ڈیسیشن میکنگ، اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والے بناؤ، ٹھیک ہے۔ کولیبریشن ون بلڈ نیو فوکس آل انرجی آن ون ہیبٹ ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ نیا فوکس بناؤ، پرانے عادتوں کو بھول جاؤ، پرانے دوستوں کو جو کچرا ہے، جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ نے 15 سال زندگی کے گزارے، 20 سال گزارے، آپ میں کوئی چینج نہیں آیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، آپ میں کوئی چینج نہیں آیا زندگی میں، آپ ان دوستوں کو سکپ کریں، آپ ان لوگوں کو آپ کو سکپ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رشتہ داری چھوڑ دیں، آپ کریں، لیکن آپ اتنا ٹائم مت دیں جو آپ دینا چاہتے تھے، اس سے آپ اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں آپ کے اندر چینج آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی، اور اپنے گھر اور فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم شیئر کرنا شروع کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں۔ سپریٹ یور کی ایکشن فرام موٹیویشن موڈ ایموشن ادر فیلنگ، اوکے۔ اپنے موٹیویشن کو نا خود بڑھاؤ، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرو، ٹھیک ہے، خود موٹیویٹ کرو۔ دیکھو، قائد اعظم کو کتنے لوگوں نے بولا تم کامیاب نہیں کر سکتے، گاندھی جی کو کتنے لوگوں نے بولا کہ تم نہیں کر سکتے، نیلسن منڈیلا کو کتنے لوگوں نے بولا کہ یار تم بیکار ہو، یہ تم کیا کرنے والے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو انسان خود موٹیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود موٹیویشن بنو، اوکے۔ ایکشن کنسسٹنسی افیکٹونیس، اپنے آپ کو نا ایکشن والے بناؤ، جسٹ بات کرنے والے نہیں کہ میں صرف بات کر رہا ہوں، میں کروں گا، کر کے دکھاؤں گا، اوکے۔ ریسپیکٹ منی، اور یہ سب سے بڑی بات، سیو ایوری منتھ، لسٹ ایوری منتھ، نو شو آف کورس، نو پیئر گروپ شاپنگ، اپنا پیسہ بچاؤ، پیسے کی قدر کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکیاں حضرات ہیں وہ اس طرح کی شاپنگ نہ کرے جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ شاپنگ ہی نہ کرے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، وہ چیز بالکل نہ خریدیں جو آپ خرید کے گھر لے کے آتے ہیں اور اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں آپ نے فیشن کے کپڑے لیے، اس مہینے پہنے، اگلے مہینے اگلے ویک میں نیا فیشن آئے گا، یہ کپڑے گیا بیکار۔ موٹے کپڑے لیں تاکہ آپ بار بار پہنے، نہ کہ پاکستانی عورتیں ایک کپڑا ایک دفعہ پہن کے اس کو دوسری دفعہ نیچے شمیز پہنا، اوپر یہ پہنا۔ یار موٹا کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ موٹا کپڑا پہنو، موٹا کپڑا پہنو، ٹھیک ہے۔ جتنی میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، موٹا کپڑا پہننا ہے آج کے بعد تاکہ وہ ساری زندگی رہے، ٹھیک ہے۔ پیسے کی قدر کرنی ہے، پیسے کی قدر کرنی ہے۔ پیسہ آج سیو کرو گے، کل کو یوز ہوگا، اور وہ چیز خریدو جو گھر آتا ہے اور وہ گھر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نہ کہ کٹ جاتی ہے۔ آپ گولڈ خریدو، آپ کے پاس 10,000 روپے ایک انگوٹھی لے لو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ ایسٹ بناؤ اپنے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ نہ کہ آپ موبائل خریدو، مہنگا موبائل خریدو، پھر اس کی ویلیو ختم، اسکرین ٹوٹ جائے گا۔ ایسی چیزیں لو جس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ؟ سونا لے، ساری عورتیں سونا لے۔ آج کے بعد اگر میں نے دیکھا آپ لوگوں کی تو خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موٹا کپڑا پہنو، موٹا کپڑا پہنو، ٹھیک ہے۔ فضول میں شو کیس نہ بنو، ہاں میں نے یہ کیا، وہ شو منی مت کرو، ٹھیک ہے۔ کسی کو مت دکھاؤ کہ میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا۔ ریممبر دا گولز ٹو بی ہیپیلی سکسیسفل، اپنے گولز کو یاد کرو، زندگی میں کرنا کیا ہے تم لوگوں نے۔ ورک آن ون کریزی گول، اور ایک گول تو ایسا بناؤ کہ جو آپ کو پاگل کر دے، جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ گول آپ کے دماغ میں ہو اور آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، محنت اتنی کرنی پڑے، لوگوں کی باتیں سنیں، تانے سنیں، لوگ آپ کو کیا کچھ کہیں، لیکن وہ کام آپ کے سامنے ایک ڈریم ہو، جیسے میرے ایک ڈریمز ہیں، ٹھیک ہے، میرے 2 ڈریمز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں نے رکھے ہوئے انشاءاللہ تعالی، تو میں کر کے دکھاؤں گا. اوکے، اس کے لیے میں یہاں پہ سنتا ہوں لوگوں کی باتیں ملیشیا میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ورک آن ون کریزی گول، ریمو یور فرینڈ ہو ڈز ناٹ گیو یو موٹیویشن. ایسے دوستوں سے دور رہو جو آپ کو موٹیویشن نہیں دیتے، ایسے دوستوں سے دور رہو جو آپ کو موٹیویشن نہیں دیتے، ان دوستوں کو بولو بائے بائے جو آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے. بی ہیپی آلویز ٹاک یور سیلف اینڈ ٹیل یور سیلف. اپنے آپ سے، جو میں نے پہلے بھی بولا اور میں آخر میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ آلویز یہی کہو، یو آر گریٹ، تم ایک عظیم ہو، یو آر رچ، یو آر ہیپی، یو آر ہیلتھی، یو آر فار گیون، یو آر فرینڈلی، یو آر ریسپیکٹیبل. یہ ساری باتیں اور کچھ اور آپ لوگ بھی اپنے ساتھ ایڈ کرو، اور یہ ساری باتیں روزانہ اپنے آپ کے ساتھ کہو. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے مجھے واچ کیا. ٹریننگ رہے گی، آپ لوگ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی بات کو مس کیا، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو غلط تھی، ٹھیک ہے، یا ایسی کوئی بات کی جو نالج میں بھی کم تھی، کیونکہ میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں اور میں خود بھی سیکھتا ہوں، تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم، بائے بائے.